السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے زیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ہاؤس۔ ناظرین اکرام، قدرت الہی سے ٹکرا کر اس پر قابض ہونے کے خواب دجالی قوتوں کو پاگل کیے ہوئے ہے، جس کے لیے وہ دن رات ایک کر کے ایسے منصوبے تشکیل دیتے رہتے ہیں جس کے ذریعے اپنے شیطانی مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں، اور ایسی ٹیکنالوجی تیار کرنے کے درپے ہیں جس کو استعمال کرنے کی بجائے لوگ خودکشی کو ترجیح دیں، اور ان ٹیکنالوجی کا زیادہ تر انحصار انسانوں کی بنیادی ضرورت زرعی پیداوار پر ہوتا ہے، تاکہ روئے زمین کا ہر ایک شخص ایک وقت کے کھانے کے لیے ان دجالی طاقتوں کا محتاج ہو جائے، اور یہ کھانا صرف اسے ہی دیں جو کہ ان کی بات مانے گا اور دجال کو اپنا آقا تسلیم کرے گا۔ دوستو، اس نوعیت کی ایک حالیہ مثال اس وقت سامنے آئی جب ایک امریکی کمپنی نے سیڈ ٹرمینیشن ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا۔ اس ٹیکنالوجی سے ایسے بیج تیار کیے جاتے تھے جن سے فصل تو اچھی ہوتی تھی، مگر فصل کی پیداوار صرف ایک بار ہی حاصل کی جا سکتی تھی، کیونکہ پچھلی فصل سے بچائے گئے بیج اس قابل ہی نہیں ہوتے تھے کہ ان سے کوئی پودا نکل سکے، اور کسان خود ہی مجبور ہو جاتا تھا کہ وہ اگلی فصل اگانے کے لیے بازار سے نئے بیج خریدے۔ بعد ازاں ایک دوسری امریکی کمپنی نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر کے اس سے بہتر فصلیں دنیا کے مختلف ممالک میں تیار بھی کروا لیں، جبکہ بھارت میں ہزاروں کسان اس ٹیکنالوجی کی بدولت خودکشی کر چکے ہیں، کیونکہ ایک بار کی فصل سے بچے کچے بیجوں سے اگلی فصل تیار نہیں کر سکتے تھے، اور کمپنی سے نئے بیج خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو نتیجہ ان کی خودکشی پر نکلا۔ کچھ ایسے ماہرین جن کے دل ابھی زندہ ہیں، ان کے مطابق بظاہر پرامن نظر آنے والا یہ منصوبہ مستقبل میں حیاتیاتی زرعی دہشت گردی کے لیے خطرناک ٹیکنالوجی کو بھی جنم دے سکتا ہے، جسے ممکنہ طور پر امریکہ اور یہودی مخالف ملکوں کی ذرات تباہ کرنے میں استعمال کریں گے۔ اس چیز کا اظہار اس وقت ہوا جب امریکن ایسوسی ایشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف سائنس میں جرمن اور فرینچ ماہرین کا مشترکہ آرٹیکل شائع ہوا۔ دوستو، سننے میں آیا ہے کہ ان تمام ماہرین نے بیجوں کے متعلق ایسے تمام منصوبوں پر شدید اعتراضات پیش کیے ہیں، جسے انسانوں کے فائدے کے طور پر کم اور تباہی اور بربادی کے لیے استعمال کیے جانے کے زیادہ امکانات ہیں، اور اس بات میں تفشیش اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب اس ٹیکنالوجی کا تعلق امریکہ کی انتہائی پراسرار کمپنی ڈارپا کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ یہ ادارہ امریکہ کے دفاعی شعبے کا ایک اہم حصہ ہے، جو کہ فوج کے استعمال کے لیے نئی ٹیکنالوجی کا ذمہ دار ہے، مگر اس کا ذرات کے شعبے کی ایک ٹیکنالوجی پر زور دینا حیران کن بات ہے، اور اس بات کی وضاحت امریکی عسکری قیادت دینے سے قاصر ہے کہ آخر دفاعی معاملات سے تعلق رکھنے والا ایک خالص فوجی ادارہ کسی زرعی یا حیاتیاتی منصوبے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ دوستو، کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ٹیکنالوجی پختہ ہو جائے گی تو فصل کے بیجوں میں صرف تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ پوری فصل کی پیداوار میں اضافہ یا فصل کو تباہ کیا جا سکے گا۔ اس طرح بظاہر مفید نظر آنے والی یہ ٹیکنالوجی بھیانک اور مہلک روپ دھار لے گی۔ دوستو، اگر ہم خود سے فصل نہیں اگا سکیں گے تو دوسرا راستہ یہی ہوگا کہ امریکہ اور یہودیوں کی حرام پروڈکٹس کو استعمال کیا جائے، اور ان کا عادی وہ ہمیں ابھی سے کر رہے ہیں۔ عالمی میڈیا پر زیادہ تر چونکہ یہودی قابض ہیں، تو یہ لوگ اپنی پیکنگ شدہ حرام چیزوں کی خوب تشریح کرتے ہیں، اور ہمیں ان مصنوعات کو استعمال کرنے پر اکسایا جاتا ہے۔ بیرونی ممالک کے پیزا، برگرز، جیلی اور کینڈیز اور مختلف قسم کی کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہمارے ہاں عام ہو چکا ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں امریکہ مخالف ملکوں کی ذرات تباہ کر دے اور وہاں رہنے والے لوگوں کو فاقوں پر مجبور کر کے امریکی مفادات حاصل کیے جائیں، جس میں دجالی فتنے کو ترقی دینا ترجیحات میں شامل ہے۔ دوستو، واضح طور پر ہماری خوراک پر قبضہ کر کے ہمیں محتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ جان کر بالکل حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر طرح کے خالص اور قدرتی بیج ان دجالی تنظیموں کے پاس محفوظ ہیں، اور یہ باقی دنیا کو فاقے کروانے کے درپے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک دانے پر لڑائی ہوگی۔ ناظرین، ذرا غور کریں کہ ایک دانے سے کسی انسان کی بھوک نہیں مٹ سکتی، پھر اس ایک دانے کی اتنی اہمیت کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے جنگ ہو؟ یقیناً اس لیے کہ جنگ کرنے والے جانتے ہوں گے کہ ان دجالی تنظیموں سے قدرتی دانے کے حصول کی صورت میں وہ اناج کی ریپروڈکشن کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ ان کو دنیا کے کسی بھی انسان، ملک اور کسی بھی شیطانی گروہ کی محتاجی سے نجات دلوا سکتی ہے۔ دوستو، اس وقت جو حالات ہیں، ایسے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ دعا ہے کہ خدا ہمارا اور ہمارے پیاروں کا ایمان سلامت رکھے، اور ہمیں ایسے تمام شیطانی فتنوں سے دور رکھے۔ آمین۔